السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مڑ دیں۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مڑ دیں۔ بہرحال بہرالکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ان شیطانوں کی شیطانی سے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوشحال رکھے، اللہ ہر آبا سے محفوظ رکھے، آپ لوگوں کو خیریت سے رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ بہرحال آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہم تو ایک مہینے سے بولتے ہوئے آ رہے ہیں کہ دیکھو آگے چل کے ان کا بہت برا ہونے والا ہے۔ اب یہ لوگ انجام کے لیے تیار ہو جائیں، سدھر جائے یا گزر جائے، لیکن یہ بیوڑے، یہ پاکٹے، یہ مابلنچرے، یہ بلاتکاریاں نہیں سمجھے۔ اب کب بول کے جب لگا ان کو اندر تک، تب درد ہو رہا، اب چلا رہے، اب سناٹا چھا گیا، اب تھرا اٹھ رہے ہیں، اب کیونکہ پورا عالم اسلام جاگ چکا ہے۔ جب سے جی سی سی جاگا اور ساری دنیا کو جگہ چھوڑا ہے جی سی سی، خاص کر ہم اس کویت کے شکر گزار رہیں گے، ہمیشہ دعا کریں گے کویت شعب کے لیے اور کویت کے حکمرانوں کے لیے کہ اللہ ان کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہمیشہ ان کو خوش و خرم رکھے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ یہ ہماری دعا ہے، اللہ ان کو عمر دراز کرے، وہاں کے حکمرانوں کو اللہ صحت مند رکھے۔ کیونکہ سب سے پہلے کویت نے جو کام کیا، اس کے بعد پھر سامنے قطر آیا، پھر بحرین آیا، پھر سعودی عرب آیا، پھر دبئی آیا۔ بہرالکیف انڈیا کے تمام پروڈکٹ بند ہو گئے، بینڈ ہو گئے، اور جو لوگ جو غیر مسلم جو ہندوستان کو آئے ہوئے ہیں، ان کے اسپانسرز کفیلیں بھی کر کے بھی بول دیے ہیں ٹیلی فونے کہ اب تم آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ ہی رہ کر گوبر کے جس میں ڈائمنڈ ڈھونڈتے ہیں نا تم لوگ، اس کے اوپلیاں ڈالو، اوپلیاں ڈال کے اوپلیاں جلا کے کھاؤ۔ یہ کہہ دیے ہیں ان کے اسپانسر، ان کے کفیلے۔ یعنی میں آپ لوگوں کو کھلے الفاظوں میں یہ کہہ دوں کہ اب تو جو ہے سو یعنی یہ لوگ کا جانا ختم ہے، ویزے ان کے کینسل، اقامے ان کے کینسل، پاسپورٹ پہ لگے ہوا رہے گا کیونکہ ادھر ہے وہ لوگ، لیکن کمپیوٹر سے کینسل، پہلی بات۔ اور دوسرے جو جتنے یہ اپنے پاس ایسے کمپنیوں کے ایسے اسپانسرس ہیں جو غیر مسلم ہیں، ان کو روک دیے کام سے، تم لوگ کام مت کرو، ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری، تم ملک جانے کی تیاری کرو، جا کے ملک میں اپنے وہاں پہ آتنک مچاؤ، جا کے وہاں پہ لنگے ہو، جو کرنا ہے تم کو کرو۔ ہم پہلے سے کہتے ہوئے آ رہے تھے، اور سعودیہ تو دو ہاتھ آگے بڑھ کر، جبکہ $2 میں ایک بیارل دے رہا انہیں، $2 کے اندر وہاں پہ امریکہ کو، فرانس کو، یو کے کو دے رہا ہے، لیکن خاص کر ہمارے دیش کے لیے وہ بڑھا کر $2 سے سیدھے سیدھے ایل کی قیمت $6 کر دی، کیونکہ ان کا جو کانٹریکٹ جو معاہدہ تھا، یہ پیسہ بھرنا پڑتا ہے ان کو، اگرچہ بیچ میں کینسل کر دیے تو سعودیہ کو بھرنا پڑتا، تو اس لیے وہ لوگ جو یہ لوگ دماغ استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ ایسے ہی دماغ استعمال کیا گیا، ان کا کانٹریکٹ کینسل نہیں کر کے ان کے ریٹ بڑھا دیا، ایک دم $6 کر دیا اس نے، تاکہ یہ خود اپنے آپ مر جائے۔ کانٹریکٹ کی تاریخ ختم ہونے کے بعد تو ختم ہی ہو جاتے، اس سے پہلے لینا ہے تو یہ ریٹ میں ملتا ہے ان کو۔ اب بیچیں گے کیا، دھوئیں گے کیا، کھائیں گے کیا؟ اب موتر پی کے پھوارا مارو وہ کر کے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد بحرین نے جس طریقے سے وزیر خارجیہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وزیر نے کر کے جس طریقے سے نوپور شرما اور یہ نوین چنڈال کو جو پارٹی سے رخصت کیا، پارٹی سے باہر نکال پھینکا، اس کے اوپر خوشی ظاہر کی اور اچھا فیصلہ ہے بول کر بتایا اس نے۔ لیکن یہ بتا دوں میں آپ لوگوں کو، یہ لوگ خالی نکالتے ہیں صرف ٹھنڈے کرنے کے لیے، موضوع کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ اب ان کی پھٹ پڑی ہے، ان کی جو پھٹ رہی ہے
اس لیے وہ حیبت میں پارٹی سے باہر نکالے، لیکن ان کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی اندر لے سکتے ہیں انہوں۔ اب لیکن ہمارے دیش کے مسلمان اور باہر کے مسلمان سارے مل کر ایک ہی چیز مانگے کہ اس کو ہم کو پارٹی میں رکھو یا نکالو، ہم کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہم کو واسطہ ہے اس گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہوتی ہے، وہ سزا کیا ہوتی ہے ہمارے پاس آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ آپ لیکن یہ لوگ یہ کام نہیں کریں گے، لیکن FIR کر کے اس کو اریسٹ کرنا یہ ہماری ضد ہے، یہ ہماری مانگ ہے، یہ ہماری اپیل ہے۔ اس کو مانے گڈ، نہیں مانے تو ہم یہ مظاہرے جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ دل میں عہد کرو، کیونکہ ہم کو ہمارے نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز عزیز نہیں ہے، نہ ہماری اولادیں، نہ ہماری دولت، نہ ہماری عمریں، سارے نچھاور ہے اس نام کے اوپر، اس نام پہ قربان ہے۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، کہ آج اور یہ ایک چیز بتا دوں میں آپ کو، یہ کویت ابھی آگے چل کے اب انشاءاللہ کل کویت ایئر لائنس بند ہونے والی ہے انڈیا کے لیے، اس میں رکھے گی تو بس مسلمان ٹریول کر سکتے۔ اب یہ لوگ جانا خود اپنے فلائٹ بھیجنا، بھیج کے وہاں سے منگانا لوگوں کو، یہ بھی چلے گا۔ اب دیکھ لیے قطر ایئر ویز بائیکاٹ کرے گا، کویت ایئر ویز بائیکاٹ کرے گا، عمان ایئر ویز بائیکاٹ کرے گا۔ یعنی یہ سارے چیزوں کے ذمہ دار کون ہیں؟ کیونکہ اب جب سے یہ عرب جاگا ہے، دنیا جاگ چکی ہے، ساری دنیا کو جگا کے چھوڑ رہے ہیں وہ لوگ، یہ ایک چیز ہو گئی۔ اب میں یہ آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، کویت کے لائر جو مجیبل شرکائی جو ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا ایک ٹویٹ کر کے کہ تم لوگوں کو میں نے ایک ریڈ لائن دی تھی، وہ لائن بھی تم لوگ کراس کر دی، اب تمہارے اوپر کارروائی ہوگی، صرف اب تم کو معافی نہیں ملے گی، تمہارے اوپر ایکشن بہت ضروری ہو گیا۔ یہ کہنا تھا ہمارے مجیبل شرکائی کا۔ اور انہوں نے جس طریقے سے سارے کویت کے شعب وہاں پہ غنا اولا غنا ثانی جو وہاں کا جو نیشنل ٹیلی ویژن ہے اس کے اوپر بیٹھ کے اپنی شعب سے بھی درخواست کی، شعب کو خاموش رہنے کے لیے، تھوڑا ساودھان برتنے کے لیے اپیل کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے ایمبیسی کے باہر جو دھوم کر رہے ہیں، اور جہاں پہ ہوٹلوں پہ جو یہ لوگ غیر مسلم کے ہیں، ان کو نکالو کنٹری سے، اوکے تمہاری مانگ یہ سارے پروڈکٹ بینڈ کیے رہے، یہ اوکے، یہ تمہاری مانگ ہے، اس میں ہم ساتھ دیں گے، لیکن پھر بھی آپ لوگ ساودھانی برتو، ایسا مت کرو تاکہ اپنے ملک پہ بھی کچھ نقصان ہو۔ ملک پہ نقصان بولے تو اب ملک میں نقصان بولے تو یہ کہ جس طریقے سے توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے مارکیٹوں کے اندر، جس طریقے سے وہ پروڈکٹ کو بینڈ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے کھانے کی غذا ہے، وہ کھانے کی اشیاء ہے، ٹھیک ہے وہ ایک جگہ رکھ دو اس کو، لیکن ایسا پھینکنا، روڈوں پہ جلانا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ مت دیکھو کہ وہ پروڈکٹ ہندی ہے، انڈین پروڈکٹ ہے، ویسا مت دیکھو، بینڈ کر رہے ہیں، نکال کے ایک جگہ رکھ دو۔ یہ کہنا تھا ہمارے وکیل محامی مجیبل شرکائی کا، جو ایک اچھی بات ہے، کھانے کی چیز ہے، اس کو ایسا لات نہیں مارتے، ایسا روڈوں پہ نہیں پھینکتے۔ جس طریقے سے پتلے جلائے جا رہے ہیں نریندر مودی کے، وہ جو کرنا ہے تم کو کرو، لیکن کھانے کی چیزوں پہ ایسا مت کرو۔ اور یہاں تک میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں، یہ بھی سمجھا دوں، ابھی وہاں پہ بلدیہ کے کیا ہے، بڑے بڑے ڈرامس رہتے، لوہے کے بڑے بڑے ڈرام رہتے، وہ ڈرام کے اوپر جو ہے سو مودی کی فوٹو بنا کر، فوٹو کے اسٹمپ لگائے ہیں، فوٹواں لگائے ہیں، اس کے اوپر ایک چپل مارے ہیں، مار کے اس طریقے سے یعنی بہت برے حالات کر کے رکھے ہیں۔ ہر جگہ پتلا نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ اتنا یہ لوگ زندگی میں نہیں سنے تھے۔ اور ہر کنٹری کے اندر GCC میں انڈین ایمبیسی سے سفیر کو بلایا جا رہا، بلا کے جو ہے سو لیٹر پریم پتر ہاتھ میں دیا جا رہا، جس طریقے سے پابندی جو عائد کی جا رہی، اور جو چیز چاہیے، کس چیز سے ناراضگی ہے اور ان کو کیا چاہیے یہ بتایا جا رہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ قابل دید کارنامے ہیں جو عرب انجام دے رہا۔ یہ عرب کی بہت
میں پہلے سے بولتے ہوئے آ رہا ہوں، یہ GCC اور OIC ان کے اوپر کارروائی کر رہا ہے، کارروائی کر دیے ہیں، 2 ملکیں بن لیکن کیا ہے ہمارے بعض لوگ ہیں سمجھنے سے قاصر ہے. اب ان کو ابھی بھی دکھائی دے رہا یا نہیں دے رہا اللہ بہتر جانے، لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے دیش کے حق میں نہیں ہے، دیش کے اس میں نہیں ہے. کر رہے کون، کرے کون، اور بھرنا سارے دیش کو پڑ رہا، بھرنا سارے دیش واسی کو پڑ رہا. ویسے ہی ہم پہلے سے ہی مہنگائی سے مر رہے ہیں، ویسے ہی ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ویسے ہی ہم بے روزگاری سے مر رہے ہیں. پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے دیش واسیوں کے پاس. اس کے باوجود ان کو ہندو مسلم کاٹ کھیلنے کی بڑی بیماری تھی. ان کو اگرچہ وقت کے رہتے ہوئے ان کے اوپر کارروائی کی جاتی، ان کے اوقات ان کو دکھائی جاتی، تو آج یہ دن ہم کو دیکھنا نہیں پڑتا، نہ ہمارے دیش کی اتنی تھو ہوتی، نہ ہمارے دیش کا اتنا نام خراب ہوتا، نہ ہمارے ایسے پروڈکٹ کو ایسا بے عزت کیا جاتا. جہاں پہ بھی صاف الفاظوں میں پورے جتنے سینٹر گورنمنٹ کے جو جمعیات بول کے رہتے ادھر سپر مارکیٹس، جمعیات العرضی ہے، جمعیات الصباحی ہے، جمعیات السلبقہ، جمعیت السالمی ہے، جمعیت الخیطان، جمعیت الفروانی ہے، جمعیت الروض ہے. یہ سارے جمعیات حکومت کے جتنے رہتے ہیں وہاں پہ سارے بہت بڑی سپر مارکیٹ رہتی، وہ وہاں پہ یہاں تک کہ الیکشن لڑا جاتا ہے رئیس مجلس الادارہ کے لیے، نائب رئیس کے لیے، عضو یعنی MP کے لیے الیکشن لڑ کے آتے ہیں. وہاں پہ وہ بڑے بڑے جمعیوں میں ہمارے پروڈکٹ کو بالکل نکال کر پھینک رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے. یہ ہم کہہ رہے تھے پہلے سے، دیکھو بہت برا کرے گی یہ عرب، یہ مت کرو تم لوگ، کیونکہ اللہ سارے مسلمان کے اللہ ہے، نبی سارے مسلمان کے نبی ہے. مت کرو ایسا، نعوذ باللہ. تمہاری اوقات تمہارے کو دکھائی گئی، تمہاری حیثیت تم کو دکھائی گئی، جو تکبر تھا تمہارا چور چور ہو گیا. اب جو ہے سو ہماری جوتی کی نوک پہ آ چکے ہیں تم لوگ. یہ تو وقت آنا ہی تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، ان اللہ مع الصابرین، ہمیشہ صبر کا پھل میٹھا ملتا، اور صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اس لیے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، مایوس مت ہو. مایوسی ہمارے پاس نا امیدی کفر ہے، جو پہلے بھی بتاتے آیا. ابھی دیکھ لیا آپ لوگ عرب کیا کر رہا، GCC OIC کیا کر رہا، عالم اسلام کیا کر رہا. ابھی تو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ چل چکا ہے. بہرکیف دعا میں یاد رکھیے، اپنے اس بھائی کو بھی دعا صحت کے لیے دعا دیجیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.